بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکیم حافظ محمد بلال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بچوں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ایک ایسا مسئلہ جو بچوں کو درپیش ہے اور اس کی وجہ سے مائیں خصوصی طور پر بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، یعنی بچوں کا بستر کے اوپر پیشاب کر دینا۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وجوہات کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر بچے بستر کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں، اور علاج کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم گھریلو طور پر رہ کر کیا علاج کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں۔ اس مرض کا عموماً شکار بچیوں کی نسبت بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں جن کے جسم کے اندر بلغم ریشہ کی زیادتی ہوتی ہے۔ ان کے جسم کے اندر بلغم ریشہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان کا جسم ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، اور جس وقت بچے کے جسم کے اندر بلغم ریشہ زیادہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے جو مثانہ کے عضلات ہوتے ہیں، یعنی مسکولر ٹیشوز، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور بچہ رات کو بستر کے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ اس طرح کے بچوں کا معدے کا خراب ہونا ہے، کیونکہ اس مرض کا شکار وہ بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں جن کا معدہ ڈسٹرب ہو۔ ان کے معدے کے اندر گیسز بہت زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ جس وقت بچہ رات کو بستر کے اوپر پیشاب کرتا ہے تو وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پیشاب کر رہا ہے، لیکن وہ ہوتا وہ بستر پر ہے، اور اس خواب کے آنے کی وجہ سے وہ بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے۔ اب یہ خواب زیادہ کیوں آتے ہیں اور کن لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ خواب ان لوگوں کو زیادہ آتے ہیں جن کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ان کے معدے کے اندر، پیٹ کے اندر گیسز بہت زیادہ بنتی ہیں۔ ان گیسز کی وجہ سے انسان کو رات کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے اس قسم کے بچوں کا علاج ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے خوابوں کو بند کر دیا جائے۔ جو خواب ان کو رات کو زیادہ آ رہے ہیں پیٹ کے اندر گیس پیدا ہونے کی وجہ سے، ان خوابوں کو جب ہم بند کر دیں گے، ایسی دعائیں دیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر گیسز کم بنیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وجہ سے بھی وہ بچہ پیشاب بستر پر کرنا چھوڑ دے گا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے بچے کے مثانے کو طاقت دی جائے۔ مثانے کے جو عضلات ہوتے ہیں، مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں، ان کو طاقت دی جائے تاکہ وہ طاقتور ہو جائیں اور پیشاب کو خارج کرنا بند کر دیں۔ تو اس سلسلے میں ماؤں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بچے کے جسم کے اندر ریشہ بلغم بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ بچوں کا دودھ زیادہ پینا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے کو جب بھی بھوک لگی تو مائیں ان کو فٹافٹ دودھ دے دیتی ہیں، جبکہ ٹھوس غذا ان کے جسم کے اندر کم جاتی ہے۔ بچے کا وہ دودھ پراپر طریقے پر ہضم نہیں ہوتا ہے، ان کا ریشہ بلغم بادی بن جاتی ہے اندر، اور اس ریشے کے زیادہ بننے کی وجہ سے معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس معدے کے اندر گیسز بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک احتیاط تو یہ ہے کہ اس طرح کے بچے کو دودھ آپ ضرور دیں، لیکن رات کو سوتے ہوئے ایک تو دودھ مت دیں، یا اگر رات کو بچہ دودھ پینا چاہتا ہے تو اس کے دودھ پینے اور سونے کے درمیان میں کم از کم 1 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے، تاکہ دودھ اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ اس کے بعد بچے کو آپ پیشاب کروائیں، پیشاب کروانے کے بعد اس کو بولیں آپ بستر پر جا سکتے ہو۔ دوسرا، ان کو ٹھوس غذائیں زیادہ استعمال دی جائیں، لیکوڈ چیزیں، دودھ ہو گیا، جوسز وغیرہ ہیں یا ملک شیک وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو کم استعمال کروائی جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے آہستہ آہستہ جو ہے ان کے جسم کے اندر سے ریشہ بادی بلغم جوئیں ختم ہونا شروع ہوتی ہے، ٹھوس غذا ان کے جسم کے اندر جاتی ہے، ان کا خون پراپر بننا شروع ہوتا ہے، کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے، معدہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بچہ بستر پر پیشاب کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ بازار سے آپ بھنے ہوئے چنے لے آئیں، اور دیسی کشمش ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وہ لمبی لمبی کشمش ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے چھوٹی باریک والی، اس کو دیسی کشمش کہتے ہیں، عام پنساری کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ یہ ایک مٹھی بھر چنے ہوں، اور اس کے اندر 20 دانے، 15 سے 20 دانے دیسی کشمش کے ملا کے یہ آپ بچے کو کھانے کے لیے دیں۔ دن کے کسی وقت بھی بچہ بازاری چیزیں ویسے بھی تو بچے کھاتے رہتے ہیں، دکان کی چیزیں کھاتے ہیں، ٹافیاں، سلانٹیاں، پاپڑ وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، ان سے بہتر یہ چیز یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں گھر میں لا کے رکھیں، اور بچے کو بھنے ہوئے چنے اور کشمش دیں۔ آپ بچے کو کھجور دے سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ ویسے خالی کشمش بھی اگر آپ ایسے بچے کو استعمال کروائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ان کے جسم کے اندر جو ریشہ بادی بلغم بن رہی ہے حرارت کی کمی کی وجہ سے، وہ ریشہ بادی بلغم کم شروع ہو جائے گی۔ جو ہی وہ ریشہ بادی بلغم کم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے کا مثانہ مضبوط ہوگا، اور اس کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں اس مثانے کے، وہ طاقتور ہو کے تو بچے کو پیشاب آنا رات کو بستر پر بچہ بند کر دے گا۔ تو یہ بھی آپ استعمال کریں، لیکن اس میں ایک چیز کی احتیاط یہ بھی ضروری ہے کہ جس وقت آپ بچے کو بھنے ہوئے چنے اور کشمش آپ دیں تو اس کے بعد بچے کو پانی نہیں پینے کے لیے دینا۔ پانی کم از کم 1 گھنٹہ بعد پلائیں اس بچے کو۔ اس طرح کے بچے کو ساتھ ہی پانی دے دیں گے تو وہ ان چیزوں کا بھی وہ فائدہ پھر نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایک نسخہ بھی میں آپ کو نوٹ کروانے لگا ہوں، وہ نسخہ بھی نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے کے معدے کو بھی طاقت دے گا، اور بچے کے جسم کے اندر سے جو بلغم بادی وغیرہ بن گئی ہے اس چیز کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تو نسخہ کیا ہے نوٹ کر لیں۔ نسخہ ہے جی آملہ خشک، بازار سے پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، وہ آملہ خشک آپ لے آئیں۔ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، ان بیج کو صاف کر لیں۔ اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا چھلکا ہوتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے آملہ۔ اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے پھٹکڑی، بازار سے عام پھٹکڑی مل جاتی ہے، اس کو لا کر آپ گھر میں تھوڑا سا اس کو آگ کے اوپر رکھ کر گرم کریں گے تو بریاں ہو کر پھول جائے گی، وہ پھٹکڑی بریاں اس کو بولتے ہیں، وہ آپ نے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لونگ لینے ہیں اور دار چینی لینی ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہیں اور ان کو پسوا لیں آپ پیس کے۔ اگر بچے کی عمر 2 سال ہے یا 3 سال ہے تو اس کو چٹکی بھر سفوف جو ہے وہ آپ دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر بچے کی عمر 5-6 سال ہے تو اس کو 2 چٹکی بھر۔ اس طرح اگر بچے کی عمر جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اس حساب سے آپ اس سفوف کی مقدار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ سفوف آپ صبح شام کھانے کے بعد اس کو ایک سیرپ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سیرپ کے اندر بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں یا ویسے پانی کے ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس سیرپ کا نام ہے فولادی ٹانک، یہ کرشی دعا خانے والوں کا ہے فولادی ٹانک۔ انشاءاللہ میں اس کی پکچر بھی ویڈیو میں لگا دوں گا، یہ بھی آپ ساتھ لے کر تو اس سفوف کے ساتھ یہ سیرپ بھی آپ استعمال کریں۔ اس طرح کے بچے کو دودھ کا استعمال کم کروائیں، یا ایسی چیزیں جن کی وجہ سے جسم کے اندر ریشہ بادی بلغم بنتی ہے وہ چیزیں کم استعمال کروائیں۔ ان میں چاول ہیں، کیلا، امرود ہے، یا بیکری کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، بند رس بسکٹ وغیرہ ہے، اور دکان کی جو چیزیں ہیں، خاص طور پر آج کل بچے دکان کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ پاپڑ وغیرہ، سلانٹیاں، ٹافی شافی ہوگی، اس طرح کی چیزوں سے بچے کو پرہیز کروائیں۔ گھر میں اس کو چیز لا کر دیں اور ایسی چیز کھلائیں جو اس کو، اس کے جسم کو بھی اس کا فائدہ ہو اور اس کے معدے کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو اس طریقے پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچے کے بستر کے اوپر پیشاب کرنے کا علاج کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچہ آپ کا انشاءاللہ دوبارہ صحت کی طرف نہ لوٹ آئے۔ اس علاج کو کم از کم آپ 2 یا 3 ہفتے جاری رکھیں، جتنی دیر تک بچہ بستر کے اوپر پیشاب کرنا چھوڑ نہ دے۔ اس کے بعد آپ اس دوائی کو بند کر دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ بچہ آپ کا بستر کے اوپر پیشاب نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک تھا۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے وصول ہو سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔